صبح کے بعد چند منٹ کے لیے، بہت معمولی وقت کے لیے، اس لیے کہ آپ کا معاملہ ہے، گھر ہمارا ہے۔ گھر کا آدمی اگر نبی کھائے تو چلے گا، باہر کے لوگوں کو اگر کچھ بھی کم ہو جائے گا تو ہمارے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ معمولی سے وقت کے لیے ہم آواز دیں گے عزیزم فضیلت الشیخ مولانا جاوید احمد سنابلی سعیدی حفظ اللہ کو، وہ آئیں اور مختصر سے وقت میں اپنی بات پیش کر کے اور پھر یہاں سے روشن ہوں۔ عزیزم جاوید احمد سنابلی حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ونسلما اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے سبھی نبیوں پیغمبروں کے اوپر درود و سلام، خاص طور پر نبی امی جناب محمد ابن عبداللہ کے اوپر بے شبہ درود و سلام نازل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اختصار کا حکم ہے، میری خواہش بھی یہی تھی اور ہے۔ اللہ کرے کہ اس اختصار کے ساتھ میں اپنے گاؤں واسیوں کو، آپ احباب کو کوئی پیغام دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور سب سے پہلے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے اوپر چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ موضوع ہے فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیکیوں کی طرف بڑھو، نیکیاں کمانے کی، نیکیاں کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے دور رکھنے اور کرنے کی کوشش کرو۔ ظاہر سی بات ہے، ہماری پوری حیات مستعار کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ ہم پیدا کیے گئے، برپا کیے گئے صرف اور صرف اللہ واحد کی عبادت کے لیے، جس میں اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی شرک کا شائبہ بھی نہ پایا جاتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں موحدانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زندگی گزارنے کے بعد اگلی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کہنے والے نے کہا، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہم نیکیاں کیوں کمائیں، برائیوں سے دور کیوں رہیں؟
شاعر نے خلاصتاً اسی پیغام کو اس میں پیش کر دیا ہے۔ لوگوں نیکیوں کی طرف آؤ، نیکیاں کمانے کی کوشش کرو۔ جس مقصد کے لیے تمہیں اس کائنات میں برپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کرو، صرف اور صرف اللہ واحد کے بن کر کے رہ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس مجلس میں خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس میں صحابہ سے چند سوالات کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او میرے ساتھیوں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کس شخص نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ یعنی آج کے دن روزہ کی حالت میں کون سا بندہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے روزہ رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا، تم میں سے میرا کون سا وہ صحابی ہے، ساتھی ہے، جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے یہ کام کیا ہے۔ اگلا تیسرا سوال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، میرے ساتھیوں، تم میں سے کون سا وہ شخص ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے، کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا حال چال دریافت کرنے کے لیے، اس کو تسلی کا سامان پہنچانے کے لیے اس کے گھر گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے یہ کام کیا۔ اگلا آخری چوتھا سوال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، میرے ساتھیوں، تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے، میرا وہ کون سا ساتھی ہے جو آج کسی نہ کسی جنازے میں شریک رہا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں۔ صحابہ کی مجلس ہے، ایک دو نہیں، کئی ایک ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ کر کے اپنے ساتھیوں کو نیکیوں کی دعوت دینا چاہتے ہیں، تم میں سے کس کس بندے نے فلاں فلاں نیکیاں کی ہیں؟ 4 سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور چاروں کے جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے نبی، میں نے یہ چاروں کام کیے۔ کیا کام؟ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، میں نے کسی مریض کی مزاج پرسی کی ہے، میں کسی جنازے میں شریک رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص کا جواب سن کر انتہائی فرحاں شہر ہو جاتے ہیں اور مسرت و خوشی سے آگے الفاظ بیان فرماتے ہیں، مجتمعنا فی امرئ قط الا دخل الجنہ۔ اے میرے ساتھیوں، سنو، جس کسی کے اندر بھی یہ 4 خصلتیں پائی گئی، اس کا جنت کے اندر جانا پکا ہو گیا، ایسا بندہ جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی اپنے ساتھی یار غار رفیق ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کیا نیکیاں کمائی؟ حنظلہ ابن ابی عامر، مشہور صحابی، کیسے مشہور صحابی ہیں؟ ابو نعیم الاصبہانی ان کی سوانح حیات کے بارے میں مختصراً جو لکھتے ہیں وہ میں کہتا ہوں۔ حنظلہ ابن ابی عامر، ابو عامر راہب، باپ راہب ہیں، عیسائی مذہب کا بہت زیادہ علم رکھنے والے۔ حنظلہ ابن ابی عامر، ان کی شادی ہوئی ہے عبداللہ بن ابی سلول کی بیٹی جمیلہ سے۔ قصہ کیا ہے؟ غسیل الملائکہ یہ ہے، فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ کیا نیکی کی ہے، کیا کمایا ہے جس کی بنیاد پر فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے؟ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے خاتمے کے بعد شہداء کا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے شہیدوں کی لاش کو لایا گیا، دکھایا گیا، اور اسی میں سے ایک لاش حنظلہ ابن ابی عامر کی تھی۔ حنظلہ ابن ابی عامر، انہوں نے بھی ٹھان رکھی تھی، داماد تھے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کے، اور ان کے بیٹے جو عبداللہ ہیں رئیس المنافقین کے، انہوں نے بھی ٹھان رکھا تھا کہ آج اس غزوے کے اندر ہم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور عبداللہ بن ابی سلول کا خاتمہ کرے۔ ہوتا کیا ہے؟ غزوہ ہوا، اعلان ہوا، حنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے غزوے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جائزہ لینے پہنچتے ہیں شہیدوں کا، تو اس میں ایک لاش ایسی بھی ملتی ہے جو تھوڑا زمین کے اوپر ہے،
اور اس لاش سے پانی ٹپک رہا ہے۔ لاش کی شناخت کروائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آخر کون سا بندہ ہے، کس کی لاش ہے یہ، اور یہ ماجرا کیوں ہے کہ اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ پوچھا گیا گھر پر۔ حنظلہ ابن ابی عامر کی بیوی جواب دیتی ہے، اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں نکلنے کے لیے ایک منادی کروائی، ایک اعلان کروایا۔ منادی نے اعلان کیا، حنظلہ ابن ابی عامر کی ابھی شادی ہوئی تھی، شب زفاف کا مسئلہ تھا، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی، رشتے ازدواجیت کو ادا کیا تھا، لیکن غسل نہیں کر پائے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کو سنا اور جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی، فوراً نکل جاتے ہیں۔ بیوی روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن احد کے میدان میں پہنچتے ہیں، دیر ہو چکی تھی، غسل نہیں کر پائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے فوج کو ترتیب وار تیار کر رہے ہیں، جا کر کے شریک ہوئے اور ابو سفیان ان کی تلوار کے سامنے آئے، لیکن آگے سے آ کر کے ایک دوسرے شخص نے حنظلہ بن ابی عامر کے اوپر حملہ کر دیا، جس حملے کی وجہ سے حنظلہ شہید ہو گئے۔ بیوی نے بتلایا یہی وجہ ہے کہ یہ غسل جنابت نہیں کر سکے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کو سننے کے بعد وہ کسی بھی لمحہ جنت کو حاصل کرنے سے ہچکچاہٹ ان کے اندر نہیں تھی، فوراً جنت کے اندر پہنچنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسی لیے ماجرا یہ ہے کہ آج ان کی اسی شوق اور اشتیاق شہادت کی وجہ سے فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں اور ان کو غسیل الملائکہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہی دو واقعات اگر میں بتانے میں یہ سمجھوں کہ آپ مطمئن ہو گئے تو میرے خطاب کے لیے کافی ہے۔ یہی دو واقعہ جو واقعہ اس چیز کی طرف لے جاتا ہے، اے لوگوں صرف حنظلہ بن ابی عامر نہیں، اے لوگوں صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، ساری ملت اور ساری امت کے لوگوں کو مل کر کے نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب کو جنت کی دیدار کی اور جنت میں داخلے کا شوق رکھنا چاہیے، جہنم سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ قبر کی منزل سے سب کو گزرنا ہے، دنیا ختم ہونی ہے، سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے کیے کھڑے کا حساب و کتاب دینا ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، جہاں جاؤ گے ایسی جگہ ہے پھر دوبارہ دنیا کی طرف تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، بندہ اگر کہے گا کاش میں نے فلاں فاجر کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، اللہ دنیا کے اندر واپس نہیں کرے گا۔ یا لیتنی کنت ترابا، بندہ افسوس کرے گا اور کہے گا کاش مجھے مٹی بنا دیا جاتا۔ اب مٹی نہیں بنائے جانے والے، حساب و کتاب کے بعد جزا اور سزا کا مرحلہ ہے۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، آیت میں اس کے پہلے کی آیتوں میں جو بیان کیا گیا ہے کہ یہی وہ ایسے لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اے میرے شوہر محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، کیا یہ ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پی رہے ہیں دنیا کے اندر، ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر زنا کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہوں گے جو چوریاں کر رہے ہیں؟ ایسوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یا ابنۃ الصدیق، صدیق کی بیٹی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس نیکیاں ہوں گی، چور نہیں ہوں گے، شرابی نہیں ہوں گے، زنا اور بدکاری کا کام انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کے پاس صدقات و خیرات ہوں گے، ان کے پاس نمازیں ہوں گی، ان کے پاس دیگر اور نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن ان تمام نیکیاں ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں قبول فرمائی یا نہیں فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود اسی کے بارے میں آگے کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا مسئلہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ان میں سے اگر کوئی شخص چھوٹا سا معمولی سا گناہ کر لیتا تھا تو خوف اس قدر ہوا کرتا تھا کہ وہ ایسا محسوس کرتا تھا جیسے کہ اس کے اوپر پہاڑ جو ہے اونچا تھا، وہ پہاڑ اس معمولی گناہ کے کرنے کی وجہ سے آ گرے گا۔ اور آج اسی دور کی بات کر رہے ہیں، کچھ فاجر اور فاسق لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں لیکن اپنے دل سے اس کا ادراک نہیں کرتے، شعور و احساس نہیں پیدا کرتے
اور انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا انہوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے، بس ان کی ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ گئی تھی اور مکھی کو انہوں نے آنن فانن بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اہل سنت سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مقصد تخلیق ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔